بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھابھی کو بہن سمجھتا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں بھابھی کو میں گندی نظر سے دیکھنے لگا، اور بھابھی بھی اب میرے سامنے دوپٹہ نہیں لیتی تھی اور مجھے سونگھنے لگتی، کہتی تم بہت اچھا باڈی اسپرے لگاتے ہو۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ اچانک بھابھی میرے کمرے میں آ گئیں، اور آتے ہی بھابھی نے دروازہ بند کر کے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میرا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میری سانسیں تو جیسے تھم سی گئی تھیں۔ یہ میں کیا کر بیٹھا تھا؟ مجھے سوچ کر ہی خود سے گھن سی آ رہی تھی۔ میں آدھی رات کی اس پہر سخت سردی میں سمندر کے پانی میں گھٹنوں کے بل بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ جنوری کی سرد ہوائیں، ٹھنڈا پانی بھی میرے اندر لگی آگ کی حدت کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ خیال ہی مجھے خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ میرا جی چاہا اس سمندر میں ڈوب کر اپنی جان دے دوں، مر جاؤں، ختم کر لوں خود کو۔ کہا جاتا ہے کہ عزت عورت کی چادر ہے اور مرد کا وقار۔ عزت دار مرد کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہاں رشتوں کے تقدس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہم دو ہی بھائی تھے، ایک میں اور ایک میرا بھائی کیف، جو مجھ سے 7 سال بڑا تھا۔ بہن کوئی نہیں تھی۔ شروع سے ہی مجھے یہ کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ کیف بھائی کی شادی کو بھی 2 سال ہو چکے تھے۔ میری بھابھی بھی مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اور میری کوئی بہن تو تھی نہیں، اس لیے میں نے اپنی بہن کی طرح ہی انہیں سمجھتا تھا۔ رابعہ بھابھی کا رویہ بھی مجھ سے بڑی بہنوں جیسا ہی تھا۔ وہ مجھے چھوٹا بھائی ہی سمجھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں کچھ ماہ سے میرے ساتھ عجیب غریب سی باتیں رونما ہونے لگی تھیں۔ بھابھی سے میرے مذاق کا رشتہ ان کی شادی سے اول روز سے ہی تھا، جیسا اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے۔ میں کیف بھائی کے نام سے انہیں تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتا کہ میرا بھائی معصوم ہے، لیکن اسے بیوی بہت چالاک سی مل گئی ہے۔ کبھی کہتا آپ تو میرے ساتھ زیادہ جچتی ہیں، خام خواب کی شادی بھائی سے ہو گئی۔ میں یہ باتیں انہیں امی کے سامنے ہی کہہ دیتا تھا، وہ بھی ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ کبھی کبھی کہہ دیتی ہاں مجھے بھی افسوس ہے کہ میں نے کیف کی تصویر دیکھ کر ہاں کر دی، کاش کہ تمہاری بھی تصویر ساتھ ہوتی تو آج ہم دونوں کو پچھتانا نہ پڑتا۔ اور یہ بات وہ بھائی کے سامنے ہی مذاق کے انداز سے کہہ دیتی تھی۔ بھائی بھی ہنس دیتے تھے۔ میں نے ہمیشہ بھابھی کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھا تھا، لیکن چند ماہ سے بھابھی کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ چند ماہ پہلے کیف بھائی کی کمپنی نے انہیں اپنے دبئی والی شاخ میں بھیج دیا تھا۔ 6 ماہ انہیں وہیں کام کرنا تھا۔ جس دن سے بھابھی کو یہ پتہ چلا کیف بھائی دبئی جانے والے ہیں، وہ رونے لگی تھی، بہت اداس ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ تو ایک فطری سی بات ہے، بیوی شوہر کی جدائی پر اداس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے بھابھی سے کہا کہ بس چند ماہ ہی کی تو بات ہے، بھابھی واپس آ جائیں گے، پھر میں بھی تو ہوں، آپ کو اداس نہیں ہونے دوں گا۔ کیف بھائی نے بھی بھابھی سے کہا کہ وہ روز ان سے فون پر بات کیا کریں گے۔ بھائی دبئی جا چکے تھے تو پھر مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی کے بغیر تو ہمارا گھر ہی سونا سونا سا ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں بھابھی سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ روتی رہتی تھی، کیف بھائی کو بہت یاد کرتی تھی۔ 2 دن اگر بھائی کا فون نہ آتا تو وہ فکر مند سی ہونے لگتی تھی۔ لیکن ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے بھائی کو گئے ہوئے۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ میں آفس سے آتے ہی کھانا کھاتے ہی باہر دوستوں میں چلا جاتا تھا۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی، اس لیے میں دیر تک دوستوں میں بیٹھ کر واپس آتا تھا اور آ کر اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔
میری امی عشاء کے بعد سونے کی عادی تھیں. بھابھی بھی اپنے کمرے میں ہی ہوتی تھی، لیکن ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو بھابھی صحن میں ہی کھڑی تھی. مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، یہ تم اتنی دیر تک باہر کیوں رہتے ہو؟ مجھے ان کی اس بات پر بڑی حیرت سی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے انہوں نے مجھے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا، کبھی میرے آنے جانے پر سوال نہیں کیا تھا. میں خود مختار تھا اور شادی شدہ بھی نہیں تھا، اس لیے کچھ اپنی مرضی کا مالک بھی تھا. ہمارے دوستوں کا گروپ تھا اور ہم آپس میں باتوں میں مصروف رہتے تھے. تقریباً سبھی کنوارے تھے، اس لیے رات دیر تک بیٹھے گپے لگاتے رہتے تھے. میں نے کہا، آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ میری تو یہی روٹین ہے. میرا انداز مدافعانہ تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے بہت قریب آ گئیں، پھر میری شرٹ سونگھنے لگیں. میں تو بدک کر پیچھے ہٹا تھا. یہ کون سا انداز تھا ان کا؟ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز سے انہیں دیکھا تو مجھے گھور کر کہنے لگی، تم سگریٹ پینے لگے ہو؟ مجھے تمہارے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے. تم بات کر رہے ہو تو تمہارے منہ سے بھی سگریٹ کی بو آ رہی ہے. میں ان کی بات سن کر پہلے تو اچنبھے میں آ گیا تھا، پھر میں سنبھل کر بولا، کیا ہو گیا ہے بھابھی آپ کو؟ میں کیوں سگریٹ پینے لگا؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد سگریٹ نہیں پیتا تھا. ہماری والدہ نے ہمیشہ اس بات پر ہم دونوں بھائیوں پر سختی ہی کی تھی. اس لیے مجھے بھابھی کی بات سن کر تعجب سا ہوا تھا. وہ کہنے لگیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. مجھ سے اگر تم نے سگریٹ نہیں پی تو پھر مجھے اپنا شک دور کرنے سے کیوں روک رہے ہو؟ میں کیف سے صاف کہہ دوں، تم میری بات نہیں مانتے اور بھائی کے دبئی جاتے ہی سگریٹ پینے لگے ہو. وہ اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی. میں ان کے اس انداز کو دیکھ کر متحیر سا تھا. وہ پھر سے میرے قریب آئیں اور میری شرٹ سونگھنے لگی. میں نے انہیں اس لیے بھی نہیں روکا کہ ان کے بلند لہجے پر کہیں میری ماں نہ اٹھ جائے، ورنہ وہ یہی سمجھتی کہ میں نے ہی سگریٹ پی ہے. کیونکہ ماں کا ملنسار رویہ میری ماں کو اپنا عادی بنا چکا تھا. لیکن میں بری طرح سے اس وقت کانپ کے رہ گیا جب رابعہ بھابھی میری شرٹ سونگھتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئیں. میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا. میں ان سے ایسی توقع نہیں کر سکتا تھا. میں نے انہیں فوراً سے خود سے جدا کیا. وہ خوف زدہ سی ہو کر کہنے لگیں کہ وہ دیکھو سامنے چھپکلی ہے فہد، اور مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے. میں نے دیکھا دیوار کے کونے میں چھپکلی تھی. میرا غصہ یکدم ہی دور ہوا تھا، کیونکہ وہ واقعی ہی چھپکلی سے ڈری تھی. شاید چھپکلی کو دیکھ کر وہ ایک بے ساختہ سی غلطی کر بیٹھی تھی، اور ابھی بھی انہیں احساس اس لیے نہیں تھا کہ وہ اب بھی چھپکلی کے خوف میں تھیں. میں نے کہا، آپ اتنی بڑی ہو کر چھپکلی سے ڈرتی ہیں؟ میری بات پر وہ خفگی سے کہنے لگیں کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی. کیف کو آنے دو، تمہاری شکایت لگاؤں گی. میں ان کی بات پر ہنسنے لگا. وہ بھی پہلے ہی جیسی ہو چکی تھی. میں یہ سمجھا تھا کہ شاید ایک بے اختیاری سا عمل تھا. چھپکلی دیکھ کر بھابھی گھبرا سی گئی تھی. میں پھر اپنے کمرے میں جانے لگا تو بھابھی مجھ سے کہنے لگیں، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ فہد، مجھے نیند نہیں آ رہی. اپنے بھائی کے سامنے تو تم نے بڑے وعدے کیے تھے کہ مجھے وقت دو گے، مجھے اداس نہیں ہونے دو گے، اور اب آفس سے آتے ہی دوستوں میں چلے گئے ہو. میں نے بے چارگی سے دیکھا. پھر مجھے وہ اپنی کلائی دکھانے لگیں جس پر گھڑی بندھی تھی. میں نے کہا، رات کے 12 بج رہے ہیں بھابھی، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، لیکن میرا وعدہ کل میں آپ کے ساتھ مل کر کیرم کھیل لوں گا. جب کیف بھائی یہاں تھے تو ہم تینوں مل کر بہت مزے کرتے تھے. لوڈو، کیرم ہم مل کر کھیلتے تھے، اور اس دوران میں اور بھائی آپس میں مل جاتے تھے تو بھابھی کو ہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے اور وہ چڑھنے لگتی تھی. پھر امی بھابھی کا ساتھ دینے لگتی. وقت بہت اچھا ہی گزرتا تھا ہمارا. میں بھابھی کو اپنی مجبوری بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ میں صبح کا جاگا ہوا تھا اور لیٹتے ہی سو گیا. اگلے روز میں آفس سے گھر آتے ہی کھانا کھا کر
بھابھی کے ساتھ کیرم کھیلنے لگا۔ امی بھی ہمارے پاس ہی بیٹھی تھیں، لیکن عشاء کی اذان ہوتے ہی امی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اب صرف میں اور بھابھی ہی کیرم کھیل رہے تھے۔ میں اس کھیل میں ماسٹر تھا، اس لیے کبھی بھی نہیں ہارا تھا۔ بھابھی کو بھی تنگ کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے جیت نہیں سکتی، کیونکہ وہ بالکل اناڑی تھی، ہر بار ہار جاتی تھی۔ لیکن کھیلتے ہی کھیلتے بھابھی نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں دنگ سا رہ گیا۔ مجھے ان سے ایسی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، اس بار میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے جب اپنا دوپٹہ اتار کر پیچھے رکھ دیا تو میری نظر بے ساختہ ان کے چست لباس پر پڑی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ مجھے بھابھی کی یہ حرکت بھی بہت بری لگی تھی۔ میں نے وہیں گیم بیچ میں چھوڑ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ ابھی امی کی موجودگی میں تو دوپٹہ سر پہ اچھی طرح سے جمائی بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں غصے سے کہا کہ مجھے اپنے دوستوں میں جانا ہے، آپ کے ساتھ پھر کبھی کھیلوں گا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن آج دوستوں میں بیٹھ کر بھی میری توجہ بھابھی کی جانب تھی۔ کیسی عجیب حرکت کی تھی انہوں نے۔ بے شک میں انہیں اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تو لحاظ ہوتے ہیں دیور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے، کوئی ڈھنگ ہوتے ہیں۔ میں جیسے جیسے بھابھی کی اس غیر مناسب حرکت کو سوچتا، اتنا ہی مجھے ان پر غصہ آنے لگتا۔ میں رات جب گھر میں داخل ہوا، وہ لاؤنج میں ہی سامنے کھڑی تھی۔ میں اس بار انہیں نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ تو عجیب عورت تھی۔ جلدی سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا اس طرح سے یکدم اپنے سامنے کھڑے ہو کر راستہ روکنے پر میں حیران بھی ہوا تھا اور ایک دم پیچھے ہٹا بھی تھا، ورنہ تو ان کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا جاتا۔ کہنے لگی، تم ابھی نہیں سو سکتے؟ مجھے نیند نہیں آ رہی فہد، اس لیے مجھ سے باتیں کرو۔ میں نے غصے سے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کہا، آپ ہوتی کون ہیں مجھ پر رعب جمانے والی؟ دیکھیے، میں کسی کی مرضی پہ نہیں چلتا۔ آج کے بعد میں جب گھر لوٹوں تو مجھے آپ یوں باہر کھڑی نظر نہ آئیں، اور آپ دل ہی لگانا ہے تو رات کو بھائی سے بات کر لیا کریں۔ میرے بے لچک لہجے پر ان کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا تھا۔ میں بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو پہلے ہی ان کی آج کی جانے والی حرکت پر غصے میں ہی تھا۔ عورت ہو کر وہ غیر محرم کے ساتھ اپنی زینت کو چھپائے رکھنے کے بجائے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے شک وہ میرے لیے قابل احترام تھی، مجھ سے بڑی بھی تھی، لیکن تھی تو غیر محرم ہی۔ اور ہمارے دین میں تو بہن بھائی بھی سن بلوغت میں پہنچ جائیں تو فاصلے کا حکم ہے۔ وہ تو میری سگی بہن بھی نہیں تھی۔ ہمارے والد کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میری تربیت میری والدہ نے کی تھی اور وہ مجھے ایسی باتیں بہت سمجھاتی تھی۔ ایک بار امی کہنے لگی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اجنبی یعنی غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ حکم دیور کے لیے بھی ہے؟ یعنی وہ تو گھر کا فرد ہی ہوتا ہے، لیکن نام محرم بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی دیور کا اپنی بھابھی کے پاس خلوت میں جانا موت کی طرح خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ اس وقت تو میں نے اس حدیث کو بس سنا تھا، لیکن اس کے معنی مجھے اب سمجھ آ رہے تھے، اس لیے مجھے اپنا سخت رویہ حق بجانا بھی لگا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری بھابھی میری اس جائز بات پر بھی مجھ سے یوں بدلہ لے گی۔ اس عورت نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہوس صرف مرد میں ہوتی ہے؟ عورت پر بات مظلوم نہیں ہے، اور جب برباد کرنے پہ آ جائے تو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد تو میری بھابھی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا
لیکن ایک دن جو میرے ساتھ ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں رات کو بے سود سویا ہوا تھا اور نیند کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ جب ایک بار سو گیا تو پھر تیز الارم کی بیل پر ہی میری آنکھ بمشکل کھلتی تھی۔ اس وقت بھی میں گہری نیند میں تھا جب ایک مسرور کن خوشبو میری ناک سے ٹکرائی اور مجھے ہوش سے غافل کر گئی۔ یہ کہنا بہت عجیب سی بات لگے گی، لیکن یہ سچ تھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ لگا کہ میرے ساتھ کچھ نازیبا حرکت ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں نشہ آور دوا کے زیر اثر ان سے اپنی ہوس پوری کی جاتی ہے۔ اس لیے عورت کی مظلومیت پر سب کو بہت جلد یقین آ جاتا ہے، لیکن یہ سچ تھا، میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا۔ میرا سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ میں بمشکل اپنے سر کو پکڑے اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے بے تحاشا نیند آ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی تھیں، لیکن مجھے آفس جانا تھا۔ میں جیسے ہی بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، میں چکرا کر دوبارہ بیڈ پر گر گیا۔ میں پھر سے سو چکا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میرے پاس میری والدہ بیٹھی تھی، کافی فکر مند سی مجھ سے کہنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صبح میں نے تمہیں بہت جگایا کہ تم نے آفس جانا ہے، لیکن تم تو یوں تھے جیسے بے ہوش ہو چکے ہو۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ گئی تھی امی۔ میں اب بھی نیند کی غنودگی میں تھا۔ امی کہنے لگی، تم فریش ہو جاؤ تو میں تمہیں ناشتہ بنا دوں۔ یہ کہہ کر امی میرے کمرے سے نکل گئی، لیکن میری اصل جان اس وقت نکلی جب مجھے اپنی شرٹ پر ایک زنانہ لمبا بال نظر آیا۔ میں نے اپنے بیڈ پر غور کیا تو چادر بکھری پڑی تھی، حالانکہ مجھے ایک ہی جانب سونے کی عادت تھی۔ پورے بیڈ پر میں نہیں سوتا تھا۔ پھر جو چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑے وہ ایک کان کا ٹاپس تھا۔ شادی میں نے چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنی بھابھی کو تحفہ دیا تھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ مجھے تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرا سر پہلے سے ہی چکرا رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر تو میرے دماغ کی رگیں تک کھنچ گئی تھیں۔ میں جب نہا دھو کر باہر آیا تو یہ دوسرا انکشاف مجھے ہوا کہ میری بھابھی آج یوں خوش تھی جیسے انہیں نہ جانے کیا مل گیا ہو۔ وہ نہا کر گیلے بالوں کو کھلا چھوڑے ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں بڑے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ بیٹھا ٹیبل پر۔ بھابھی نے ناشتہ میرے سامنے رکھا اور میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر پھیلی دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر مجھے تو آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس چائے پی کر اٹھ گیا اور اب میں اپنا کمرہ لاک کر کے سونے لگا۔ اب میری بھابھی کا موڈ اور بھی زیادہ خراب رہنے لگا تھا۔ مجھے یہ حل ٹھیک لگا، لیکن شاید مجھ پر آزمائشوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ فرار کی کوئی راہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر لوٹا تو میرے والدہ حد درجہ پریشان تھی۔ کہنے لگی، رابعہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تم اسے ڈاکٹر پہ لے جاؤ۔ میں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو اس عورت سے اب گھن سی آنے لگی تھی، نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر راہ بدل لیتا تھا۔ میں نے کہا، امی بھائی کو یا تو واپس بلا لیں یا پھر ان کی بیوی ہے ان کو وہاں بھجوا دیں، میں اس قسم کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ میری بات سن کر شاید میری والدہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس عورت کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ امی مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، وہ بہن ہے تمہاری، بیمار ہے، چلو شاباش اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن مجھے اس عورت کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، جسے سب بھابھی کہنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا تھا۔ لیکن جو خبر مجھے وہاں جا کر سننے کو ملی وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میری وہ خبیث بھابھی امید سے تھی۔ بھائی کو گئے 4 مہینے بیت گئے تھے، اس لیے یہ بات واضح تھی کہ جو گناہ ان کے وجود میں پل رہا تھا وہ ناجائز تھا، اور 20-22 دن پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس خبر کو سننا میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری میسنی بھابھی
ہنسی ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھٹیا عورت کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب یہ مت کہنا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں اپنا ٹاپس تمہارے بستر پر چھوڑ کر آئی تھی تاکہ جب تمہیں ہوش آئے تو تم اچھی طرح سے جان لو کہ نیند کے نشے میں جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو تمہیں اس کا احساس ہو جائے۔ اب اگر تم نے میری بات آگے بھی نہ مانی، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا ثبوت کس طرح سب کے سامنے پیش کروں گی یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ پھر وہ مجھ سے روز بدکاری کا کہنے لگی جو مر کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عورت اگر اپنی ضد پر آ جائے تو مرد کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میں نے انہیں گھر کے پاس چھوڑا اور خود باہر آوارہ سڑکوں پر پھرتا رہا۔ میرا ذہن بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ جس اذیت سے میں گزر رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھی۔ میں دل ہی دل میں مدد مانگ رہا تھا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے گھنٹوں سے مختلف سڑکوں پر بائک چلا رہا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آئی جب سامنے سمندر نظر آیا۔ میں نے سمندر دیکھ کر بائک روکی، سمندر پر چلا گیا۔ اچھی خاصی سردی تھی لیکن میرے اندر تو ایک آگ سی جل رہی تھی۔ میں کیسے اس گناہ سے بچ سکتا ہوں؟ میں بے حد پریشان تھا۔ اگر یہ خبر کیف بھائی کو ہو گئی اور انہوں نے بھابھی کو مظلوم سمجھ کر مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا تو میں کیسے سب کے ساتھ آنکھ میں لاؤں گا؟ ایک ایسا مرد جسے اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، اس کے لیے سب سوچیں کربناک ہوتی ہیں۔ میں ایسی ہی سوچوں کے گرداب میں پھنسا۔ جب واپس گھر پہنچا اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ بھابھی ایک غیر مرد کے گلے لگی ہوئی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی، میں نے تمہارے گناہ چھپانے کا انتظام کر دیا ہے، میں نے سارا الزام اپنے دیور پر لگا دوں گی۔ یہ سب سن کر میں ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ میری بھابھی اس سے اس شخص کو چھڑوانے لگی۔ شور سے میری امی بھی اٹھ کر آ گئی۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ مجھے سچ بتائے ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے بتایا میری بھابھی کا شادی سے پہلے ہی اس شخص سے چکر چل رہا تھا، لیکن ان کے ماں باپ نے ان کی شادی زبردستی بھائی سے کروا دی۔ لیکن جب بھائی دبئی چلا گیا تو میری بھابھی اس شخص کو گھر بلانے لگی۔ میں گھر میں لیٹ آتا تھا، اس لیے بھابھی کو ڈر لاحق تھا کہ وہ کہیں پکڑی نہ جائیں، اسی لیے وہ میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتی تھیں تاکہ میں ان کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤں۔ یہ سب سن کر میری والدہ تو رونے لگی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ وہ اسی شخص کے ساتھ ہمارے گھر سے چلی جائیں۔ وہ شرمندہ سی گھر سے نکل گئی۔ جب بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ میں بے قصور تھا، اس لیے اللہ نے میری عزت بچا لی، اور اگر انسان خود مضبوط ہو تو اسے کوئی بھی ایسے گناہ کی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔